صاحب مغفرت جو آج کا ہمارا موضوع ہے، تو جیسا کہ میری کو اینکر نے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ ڈٹ جاتے ہیں اپنے گناہ پہ. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈٹتے نہیں ہیں لیکن وہ ریپیٹیشن میں لے آتے ہیں کہ اگر مجھ سے ہو گیا میں توبہ کرتا ہوں، پھر ہو گیا پھر توبہ کرتا ہوں، پھر ہو گیا، اور اس کو پھر وتیرہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. ذرا ان اشخاص کے حوالے سے تو رہنمائی فرمائیے. قرآن مجید میں ایک سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، پکی توبہ، توبۃ نصوحا، یعنی وہ جس پر تم قائم رہو. تو یہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے اگر کوئی نوکر ہو کسی کا اور اس سے ایک بار غلطی ہو جائے تو مالک بھی کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، غلطی پہ کوئی پکڑ نہیں. وہ بار بار وہی کام کرے تو مالک بھی سوچے گا کہ بھئی یہ تو تم ڈھیٹائی والے بندے ہو، ڈھیٹ ہو، تم تو ایک بار غلطی تم نے نہیں کی، تم تو بار بار یہی کام کر رہے ہو، بار بار یہی غلطیاں کر رہے ہو. تو اسی طرح توبہ کا جو تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور جب اس پر تم نے آمادہ ہو گئے تو پھر اس پر قائم رہنا چاہیے. تو وہ جو آپ نے بھی کہا یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں اور یہ ان کی سوچ غلط ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے کر لی اور ہم نے توبہ کر لی اور ہو گئی، لیکن پھر سے وہی کام ہو رہا ہے. تو پھر وہ اس طرح ہو جائے گا جیسے کسی چیز کا مذاق بن جائے گا. تو ہمیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہو گیا، گناہ ہو گیا، خطا ہو گیا. اب دیکھیں نا آپ قرآن مجید میں کہ اللہ نے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اس طرح دعا کرو اے ہمارے رب ہماری بھول اور ہماری خطا پر ہماری گرفت مت کرنا. تو جہاں بھول کے مسئلہ ہے، بھول کر گناہ ہو گیا، بھول کر خطا ہو گئی، گناہ غلطی ہو گئی، تو اس پہ تو خود اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا. لیکن اگر کوئی واقعتاً گناہ کر رہا ہے تو پھر اگر توبہ نہ کرے تو یہ تو بہت سیریس بات ہے کہ اس نے اس کا نوٹس نہیں لیا، اور اگر توبہ کر لیا تو پھر اس پر قائم رہے. اچھا، مغفرت کے دو تعلق ہے. آپ دیکھیے میں آپ سے ایک عرض کروں بات کو، آپ اس کو کہیں گے کہ ہاں واقعی بڑی بات ہے. حدیث شریفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اور وہ دعا آپ خود پڑھا کرتے تھے خاص طور سے نماز جنازہ کے موقع پر. اس میں دیکھیے ایک مغفرت، اور اس میں کتنے لوگوں کو شامل کیا حضور نے. اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما زندوں کی بھی اور مردوں کی بھی. کہ مغفرت جو ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مردوں کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ فوت ہو جاتا ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کی مغفرت فرما. بھئی ہمیں تو یہ کہنا چاہیے یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما. بے شک ہم زندہ ہیں ابھی، لیکن ہماری بھی مغفرت ہو تبھی تو ہمارے گزارا ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہماری مغفرت فرما زندوں کی بھی مردوں کی بھی، وہ شاہدنا و غائبنا، اور ہمارے حاضرین کی بھی مغفرت فرما اور ہمارے غائبین کی بھی مغفرت فرما. وہ صغیرنا و کبیرنا، ہمارے چھوٹوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بڑوں کی بھی مغفرت فرما. وہ ذکرنا و انسانا، ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما اور ہماری عورتوں کی بھی مغفرت فرما. اب آپ بتائیے مغفرت ایک، اور اس میں کتنے لوگوں کو نبی اکرم علیہ السلام شامل کر لے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. بے شک.